ادھر عیسائی تھے، وہ انہی مخصوص ایام میں ان سے مباشرت بھی کر لیتے، یعنی ایک اس طرف بڑھے ہوئے تھے، ایک اس طرف بڑھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بات پوچھنی چاہیے یا نہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں مسائل کے دریافت کرنے کے سلسلہ میں کوئی شرم و حیا کا سلسلہ جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ درست نہیں ہے، کہ جب عمل ہی شریعت محمدیہ پر کرنا ہے تو اس بارے میں پتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ایام مخصوصہ کے بارے میں، ماہواری کے بارے میں جب عورتوں کو آتی ہیں تو آپ سے پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو حکم آیا وہ بتا دیا، کیا کہ یہ نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ ایک گندا خون ہے، اور یہ عورت کی صحت کے لیے طبعاً طبی طور پر مفید ہے، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تمام خواتین کو جو ماہواری بر وقت آتی رہے تو وہ صحت مند رہتی ہیں، اور اگر نہیں آئے گی یا کم و پیش ہو جائے گی تو وہ خاتون بیمار ہو جائے گی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ فقہاء نے اس پر بڑی بحث کی ہے، لیکن عام اور سادہ سی بات یہ ہے کہ جب خواتین کو یہ بیماری نہیں، صحت، یعنی بظاہر کچھ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ صحیح لفظ تو صحت ہی ہے، بہرحال یہ جو اللہ کا نظام ہے یہ آنا ہی ہے، یہ صحت کے لیے مفید ہے، اور جب شادی کے بعد بچہ پیٹ میں آ جائے تو یہی خون جو ہے پھر یہ اس بچے کی خوراک بن جاتا ہے، اور جب بچہ قوانین خداوندی کے مطابق تقریباً 9 ماہ اس کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہی خون دودھ کی شکل میں، غذا کی شکل میں اس بچے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں، موجودہ ڈاکٹر، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نرم اور پتلی غذا کی ضرورت ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ پانی زیادہ ہوتا ہے، دودھ کم ہوتا ہے، یعنی زیادہ پتلا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، خوراک اللہ کے قانون کے مطابق خود بخود تبدیل ہو جائے، یعنی گاڑی ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے قوانین ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے کو اپنی مرضی سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قوانین اللہ کے ہی چلتے ہیں۔ اب یہاں کچھ باتیں بہت ضروری ہیں آج کے دور میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نکاح شرط ہے، بالکل شرط ہے، ضروری ہے۔ پھر نکاح بھی شریعت اسلامیہ کے مطابق ضروری ہے، بلوغت شرط ہے، فریقین لڑکے اور لڑکی، خاندان اور خصوصاً ماں باپ کی رضا اور خوشنودی بھی ضروری ہے۔ بہت سے ماڈرن لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، تو اگر اس طریقے سے ساروں نے اپنا حق ادا کرنا شروع کر دیا تو آپ کو تو مستقبل کا پتہ نہیں ہے، پھر جو بچیاں اللہ نہ کرے ایسا چلی جاتی ہیں عشق و محبت میں، لو سٹوری کے چکر میں، تو بعد میں ان کو پچھتاوا کتنا ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب کہانی ہے۔
بڑا عرصہ ہوا ہم جب ہمارا آتش جواں تھا اور ہم اردو پڑھتے تھے، لکھتا تھا، بہت لکھتا تھا، پھر ادیبانہ سٹائل، اس وقت زیادہ یہ آداب اور سلام اور یہ بڑے چلتے تھے، جواب اور اردو ڈائجسٹ اور جناب سائنس کے ڈائجسٹ. بہرحال ہمیں جنون تھا کہ اردو اچھی آنی چاہیے. اس وقت بھی یہ ساری سٹوری جو ہے، یہ چیزیں جتنی آپ کے ہاں موجود ہیں یہ پہلے بھی تھی، اب بھی ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دور میں کوئی لڑکی گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی مگر تھوڑی تھی، یوں کہہ لو. اب ذرا زیادہ ہیں تو یہ طریقہ غلط. کورٹ میرج، یہ مسائل تو بڑے اہم ہیں نا. عام مولویوں کو تو ہوا بھی نہیں لگی کورٹ میرج ہوتا کیا ہے، آنا جانا کیسے ہوتا ہے، پھر وکیل کیسے پیش ہوتے ہیں، پھر کئی مسائل ہوتے ہیں. بہرحال اسلام میں یاد رکھنا، ہمارے فقہا کے نزدیک ماں باپ جن کے زندہ ہوں، ولی وارث، اور ہر لڑکی اگر کورٹ میرج کرنے لگ جائے، لڑکا بھی کورٹ میرج کرنے لگ جائے، تو اسلام کا جو نظام ہے خاندانی وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے اسلام نے پسند اور ناپسند کا اختیار تو دیا ہے. جو شروع میں کورٹ میرج کرتے ہیں وہ 15 دن بعد طلاق کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ جب وارث ہی کوئی نہیں ہوگا تو آپ بتائیں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو جب وہ لاوارث ہو جائیں گے تو لاوارث تو لاوارث ہی رہتے ہیں. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو طلاقیں ہوتی یعنی کہ ججز سے، کورٹ سے طلاقیں ہوتی ہیں، اس پر بھی بحث ہے. یعنی وہ وکلاء سے مل کے آگے پیچھے سمن جاری کرا دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا اور طلاق ہو جاتی ہے. کچھ لڑکیاں تو واقعی خلا کا دعویٰ کرتی ہیں اور کچھ نہیں. اسلام میں ان کو اجازت ہے، لیکن اس کے لیے قاضی شرط ہے، اس کے لیے اصول ہے، ضابطہ ہے، طریقہ کار ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں، یہ میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاکستان کے مدارس میں، مذہبی اداروں میں ایک کمی ہے، کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں باقاعدہ خواتین کے فتاوی کے لیے جو خواتین ہوتی ہیں وہ علیحدہ مفتیاں رکھی ہیں، تاکہ خواتین کو مسائل دریافت کرنے میں وہاں آسانی ہو. ہمارے ہاں شاید کہیں ہو. خواتین کے لیے بڑے مدارس میں باقاعدہ دارالافتاء علیحدہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ضرورت مند خواتین ہیں وہ آ کر اپنے شرعی مسائل دریافت کر سکیں، بات چیت کر سکیں. اس طرف توجہ ہونی چاہیے اور خواتین کو مسائل آنے چاہیے. اس لیے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خواتین کو چاہیے علموا نساءکم سورۃ النور وبعدہ سورۃ النساء، اپنی خواتین کو سورہ نور اور سورہ نساء پڑھاؤ، سکھاؤ، تاکہ ان کو اپنے مسائل کے بارے میں علم ہے. اسی طریقے سے دیوبند میں ایک دوسری بات کی نشاندہی کر رہا ہوں، آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے. یعنی جو چیز درست نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، جو درست ہے اس پر عمل کرنا ہے، سوچنا ہے. اور وہ ہے غیر سودی بینکنگ نظام. آپ اپنے دیوبند کی یعنی مدرسہ ہے، آپ ان کی تحقیق کیجئے کہ وہ یہ نظام کیسے چلا رہے ہیں. غیر سودی بینک کا نظام مدرسے کی طرف سے عملاً کیسے چلا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں. وہاں جو ضرورت مند جاتا ہے اور وہ جا کر درخواست دیتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے بزنس کرنا ہے یا کوئی اور سلسلہ، تو باقاعدہ ان کی ٹیم ہے وہاں موقع پر چیکنگ کرتی ہے. چیکنگ کے بعد
اس سے پوچھتی ہے، اس کا تجربہ دیکھتی ہے، پھر اس کو جناب والا وہ اوکے کرتی ہے، درخواست منظور ہوتی ہے، اور پھر جا کر وہ ان کو باقاعدہ پیسے ملتے ہیں، اور اس پر کسی قسم کا سود نہیں ہوتی، قسطیں ختم تو ختم، باقی وہ اپنی مرضی سے دینا چاہے تاکہ اس سسٹم کو آگے بڑھایا جائے، وہ علیحدہ معاملات۔ تیسری بات کی بھی نشاندہی کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے، جو بند کی بات کر رہا ہوں۔ درجات کے مطابق کوئی نہ کوئی طالب علموں کو موجودہ ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ پرانے بزرگوں سے ملیں تو وہ کوئی جلد ساز ہوگا، کوئی حکیم ہوگا، کوئی کچھ ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جن کی ہم نسبت رکھتے ہیں اور ہمیں فخر ہے اپنے بزرگوں پر، وہ فرماتے تھے کہ ہمارا طالب علم، عالم دین پورا، وہ اگر موچی کا کام کرے اور وہ کام کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ صحیح کرے